اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاک ہے ذات جو ہر چیز سے بخوبی واقف ہے، دلوں کے راز وہ اس طرح جانتا ہے جیسے زبان سے بیان کیے ہوں، اور ہر چیز پہ وہ اس طرح قادر ہے کہ کوئی چیز اس کے کرنے میں خلل ڈال نہیں سکتی، اور کوئی کام جب وہ کرنا چاہے کرنے کی ٹھان لے تو کوئی اس کو روک نہیں سکتا۔ وحدہ اللہ شریک ذات ہے جس نے ماہ رمضان ہمارے نصیب میں کیا، اور اس ماہ رمضان کی فضیلت پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے دن تمام دنوں سے افضل، اس کی راتیں تمام راتوں سے بہتر، اس کا ہر لمحہ ہر لمحے سے بہتر۔ پاک پروردگار نے اس ماہ رمضان کو ہمارے نصیب میں کیا تاکہ ہم اپنی بخشش کروا سکیں، اس کی رحمت حاصل کر سکیں، سب نیکیاں لے سکیں، کیونکہ اس ماہ مقدس میں پاک پروردگار نے بے حد حساب، بے حد نیکیاں ثواب دینے کا وعدہ فرمایا۔ تو پروگرام صوفی گائیڈنس میں میں آپ کو ویلکم کہتا ہوں۔ میں آپ کا میزبان محمد توصیف آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ میرے ساتھ حسب مول قبلہ شاہ صاحب تشریف فرما ہے۔ یہ پروگرام ڈی ایم ٹی وی کی طرف سے ایڈورٹائزمنٹ اور انٹرٹینمنٹ کا پروگرام ہے۔ اگر کسی کو کوئی ہیلتھ ایشو ہے تو اپنے ڈاکٹر جی بی سے رابطے میں رہے، اگر کسی کے ساتھ کوئی قانونی مسئلہ ہے تو اپنے سولیسیٹر سے رابطے میں رہے۔ اس پروگرام میں مختلف قرآنی علوم اور حروف ابجد کی روشنی میں آپ کی رہنمائی اور آگاہی کی جاتی ہے۔ آپ کی ٹی وی اسکرین پہ ہمارے نمبر موجود ہوں گے، جو بھی لائیو کال کرنا چاہتا ہے تھوڑی دیر تک لائیو کالوں کا سلسلہ کھول دیا جائے گا، وہ لائیو کال کر سکتا ہے۔ جو ذرا لائیو نہ کال کر سکتے ہوں، کالیں بزی ہونے کی صورت میں، یا پرائیویٹلی ویسے بھی بات کرنا چاہ رہے ہوں، یا وہ مکمل اور تفصیلاً بات کرنا چاہ رہے ہوں، تو اس وجوہات کی بنا پہ آپ جو ہے قبلہ شاہ صاحب کے نمبر آپ کی ٹی وی اسکرین پہ موجود ہیں، دو اکٹھے آ رہے ہیں، لینڈ لائن اور موبائل، ان پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ پروگرام کے 1 گھنٹے بعد تقریباً 6 o'clock آفٹر 6 کے ان نمبرز پہ کیا جائے تو شاہ صاحب ہی ڈائریکٹ اٹھائیں گے اور بات کر سکیں گے۔ تو آج کا ہمارا جو پروگرام ہے وہ اذن زبان ہے۔ اذن لفظ سب نے سنا ہوگا، اذن لفظ سے ہر بندہ تقریباً واقف ہوگا، اور اس کی حقیقت کو آج ہم رونما اور اجاگر کرنے کی کوشش کریں گے روحانیت اور تصوف کے حوالے سے۔ تو اب سب سے پہلے قبلہ شاہ صاحب کی خدمت میں چلیں گے اور اس کے بعد پروگرام کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ شاہ صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام توصیف صاحب، کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے، روزے ٹھیک جا رہے ہیں شاہ صاحب؟ روزے اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، شکر الحمدللہ، بے شک۔ تو ناظرین محترم، میں جیسے کہ آپ کو بتایا کہ آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے اذن زبان ہے، تو جو بھی ہمارا پروگرام مس کر دے صوفی گائیڈنس چینل یوٹیوب پہ جا کے انشاءاللہ اپلوڈ ہو جائے گا، وہ دیکھ سکیں گے، اور یا پھر ہمیں جیسے آج بھی ہمارے کسی بھائی صاحب نے سوالات بھیجے ہیں اذن زبان کے حوالے سے ہمیں، تو اگر آپ بھی کوئی کسی ٹاپک کے حوالے سے، موضوع کے حوالے سے، تصوف کے حوالے سے، کسی بھی حوالے سے آپ بھیجنا چاہتے ہوں سوالات ہماری طرف، تو فیس بک کا بھی آپشن ہے، ویب سائٹ بھی ہے، اور واٹس ایپ جیسے نمبر بھی آپ کی ٹی وی اسکرین پہ آ رہے ہیں، تو آپ ان کے تھرو بھی ہم سے سوالات پوچھ سکتے ہیں۔ تو شاہ صاحب، سب سے پہلے جو سوال ہے میرا وہ اذن زبان کا، تھوڑا سا تعارف میں چاہوں گا کہ اذن زبان ہے کیا؟ پہلی چیز تو یہ کہ اس بات کو تھوڑا سا تعین کر لیں کہ اذن کس کو کہا جاتا ہے۔ بالکل، اذن جو ہے حکم کو کہا جاتا ہے، جیسے اذان ہے، بے شک، یہ ایک اللہ کی طرف سے حکم ہے۔ بے شک، اذان آئی، وہ حکم کیا نازل ہوا؟ نماز کا ٹائم، نماز کا ٹائم ہو گیا، بس پڑھو، اس میں کوئی فلیکسیبلٹی نہیں ہے، بھلے وہ قضا پڑھو، جیسے بھی جو بھی بعد میں آگے پیچھے اوپر نیچے جیسے بھی سمجھ میں آتا ہے اس چیز کو کیا جائے، مگر وہ ایک حکم نامہ آ گیا اس کا، بے شک، یعنی کہ نماز کا تعین ہو گیا۔ اذن جو ہے نا، اذن زبان جسے کہا جاتا ہے، یا خالی اذن لے لیں، یہ ایک حکم نامہ ہوتا ہے کہ آدمی اپنی زبان سے نکالتا ہے۔ ٹھیک ہے، اذان کس سے دی جاتی ہے؟ زبان سے، زبان سے دی جاتی ہے، دل میں تو نہیں پڑھی جاتی نا اذان، بے شک، اگر کیا لاؤڈلی کہا جاتا ہے، باقاعدہ لاؤڈلی، لاؤڈ سپیکر پہ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں کہ اس کا بھی ایک شرعی وہ ہے، میں نے سنا ہے، ہو سکتا ہے غلط ہوں، لیکن میں وہ نہیں کہہ سکتا کہ 40 گھر تک آواز جانی چاہیے، یا پتہ نہیں کوئی اس کا ایک فرلانگ ہے یا کوئی میجرمنٹ ہے، اتنی اذان کی آواز، جب مطلب اتنی اونچی آواز جو ہے ہے اوپر جا کے دیتا ہے کہ دور سے دور جائے آواز۔ اب تو خیر لاؤڈ سپیکرز ہیں، اب سسٹم ڈیفرنٹ ہے، بٹ اذن زبان جو ہے کوئی بھی چیز کا حکم نامہ جاری کرنا۔ جیسے کہ اب کوئی صاحب میرے پاس آئے، وہ کہتے ہیں کہ جی مجھے جو ہے آپ دم کرتے ہیں، مجھے جو ہے یہ دم کرنا سکھائیں، ٹھیک ہے نا، تو میں ان کو وہ جو سکھانے کا بتانے کا طریقہ ہے نا، وہ ایک الگ چیز ہے، مگر جب میں ان کو اجازت دوں گا نا دم کرنے کی، تو اجازت اور اذن میں فرق کیا ہے؟ ہاں، اجازت اور اذن میں جو ہے چیز یہ ہے کہ سوال بہت زبردست ہے۔ اجازت جو ہے وہ دینا کہ جی میری طرف سے اجازت ہے اس کام کو کرنے کی، ٹھیک ہے، اذن جو ہے حکم نامہ ہے، ٹھیک ہے، اجازت جو ہے وظائف کی دی جاتی ہے۔ وظائف جو ہے اس کے جو سمجھ لیں کہ صغیر کام ہوتے ہیں نا روحانیت میں، چھوٹے کام، یعنی کہ جو عام فہم کے لیے،
وہ اجازت میں جاتے ہیں، اور جو بڑے کام ہوتے ہیں، جو کبیر کام ہوتے ہیں اس کے لمبے چوڑے کام، جیسے کہ دم کرنا، یا یہ کہ وظائف کی اجازت دینے کی اجازت دینا. ٹھیک ہے. یہ ایک ہوتا ہے کہ وظائف کی اجازت دے دی میں نے آپ کو پڑھنے کو، جی آپ فار ایگزامپل جو ہے یا آپ کو 200 پڑھیں. ایک ہوتا ہے میں آپ کو اجازت دے رہا ہوں کہ آپ آگے جو ہے جا کے پروڈیوسر کو بھی اجازت دیں، جو لوگ بیٹھے ہیں ان کو بھی اجازت دیں، کسی کو بھی آپ آگے اجازت دینے کے لیے وہ اذن جاری ہوگا، وہ حکم نامے میں جائے گا. ٹھیک ہے. تو وہ جو حکم نامہ ہے وہ اسی طرح چلتا ہے، اور اجازت اور اس میں یہ فرق ہے. اجازت جو ہے ایک عام آدمی کو آپ نے دے دی کہ جی یہ جو ہے اجازت کے بھی طریقے ہیں، ایک کیا کہتے ہیں، ایک صغیر ہوتی ہے اور ایک اکبر ہوتا ہے، یعنی کہ ایک اصغر ہوتی ہے ایک اکبر ہوتا ہے، یعنی کہ ایک چھوٹا ہوتا ہے ایک بڑا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. بٹ اس کا جو ہے کبیر ہوتا ہے، وہ ڈیفرنٹ قسم کی چیز ہے، وہ اس کا ایک ڈیفرنٹ ہے یہ اذن کا. بٹ اس کا فرق اتنا ہی ہے کہ اذن جو ہے وہ بڑے لیول پہ دیا جاتا ہے. بڑے لیول سے مطلب کسی کام کو کرنے کی اجازت کہ وہ آگے کام کروایا جا سکے. تو یہ جب دی جاتا ہے، اذن دیا جاتا ہے، تو کیا بندے کی صلاحیت دیکھی جاتی ہے کہ یہ اذن کے قابل ہو گیا ہے، اس کو دیا جائے؟ بغیر صلاحیت کے جبھی تو یہ حال ہوا ہوا ہے لوگوں کا، بغیر صلاحیت کے اذن جاری ہو رہے ہیں. آج کل بکوں والا اذن ہے، بکوں والا اذن ہے، کتابوں سے پڑھ پڑھ کے، فوٹو کاپیاں دیکھ دیکھ کے جو ہے کیا کہتے ہیں وہ شمع شبستان ہے، پتہ نہیں کون سی کتاب دیکھ دیکھ کے جو ہے سب پڑھا رہے ہیں، اور جبھی تو کچھ ہو نہیں رہا. اور الٹی پرابلم ہے، الٹی سے بھی الٹی پرابلموں میں لوگ گرفتار ہو رہے ہیں بیچارے، کیونکہ ایک آدمی کو پتہ نہیں ہے نا. دیکھیں چیز یہ ہے کہ اب کیمرے ہیں، یہ فار ایگزامپل میرا کام جو ہے تصوف کا ہے، صوفی ازم سے میرا واسطہ ہے، اور یہ جدی پشتی سلسلہ ہے. بٹ کیمرے سے تو میرا واسطہ نہیں ہے نا. بالکل. فریم کون بنائے گا اس کا؟ پروڈیوسر صاحب، کیمرہ مین کا کام ہے، میرا کام تو نہیں ہوا نا. بالکل. اس میں کوئی ٹیکنیکل مسئلہ آئے گا مائک میں یا ساؤنڈ میں یا پکچر میں، وہ کس کا کام ہے؟ پروڈیوسر صاحب. وہ پروڈیوسر کا کام ہے. ٹھیک ہے نا. بالکل. کوئی روحانی مسئلہ ہوگا، وہ ان کا کام ہے یا میرا کام ہے؟ یہ آپ کا ہے، یہ میرا کام. بس جس کا کام اسی کو سوچے. اچھا میں اب کتاب دیکھ کے ایک کتاب لے لوں اور کیا کہتے ہیں پکچر فریم بنانا، یہ کرنا وہ کرنا، سب چیزیں تھوڑی تھوڑی سیکھ لوں، یا مائکروفون کیبل یہ وہ تھوڑا کر لوں، ان صاحب میں اور میرے میں کیا فرق رہے گا؟ زمین آسمان کا فرق. ان کا کام ہے، میں نے تو کتابوں سے دیکھ کے تھوڑا بہت سیکھ کے میں یہ کام شروع کر دیا. ہمیں نہ پریکٹیکلی نہ کچھ گائیڈنس ہے، نہ کچھ کسی کا ہاتھ ہے. ہاں وہی چیز ہے، ایک آٹو انجینئر اور ایک چھوٹا جو استادی شاگردی سے سیکھا ہے، بس وہ یہ اتنا فرق ہے اس کام. بالکل. اگر اذن آپ کسی کو دیتے ہیں، اذن سم ٹائم ہوتا ہے ملٹیپل اذن، میں بات کرنا چاہوں گا. ملٹیپل اذن سے مطلب ہے کہ آپ جیسے کہہ رہے ہیں کہ میں دیتا ہوں کہ وظائف کی اجازت ہے تمہیں کہ اجازت دے دو، اپنے ایک وظیفہ نہیں چنا، اپنے سب وظیفوں کا کہا، بے شک وہ اللہ کے 99 نعمیں ہوں، کوئی قرآن کی صورتیں ہوں، اپنے سب کا کہا، تو سب اس میں انکلوڈ ہو جائیں گی. یا کہ جب سیپریٹ ایک کا دیا جاتا ہے کہ بسم اللہ کی میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ تم آگے دے سکتے ہو، تو وہ صرف بسم اللہ تک محدود رہے گی. تو اس میں کتنا فرق آپ کریں گے، یا اس میں بھی دیتے ہوئے احتیاط کرنی پڑتی ہے؟ ہاں احتیاط کیا دینا ہے؟ احتیاط سے مطلب اتنی احتیاط کرنی پڑتی ہے، پتہ نہیں آپ میرے کو پتہ نہیں یاد ہو یا آپ موجود ہو نہ ہو. میرے ایک دوست آتے ہیں گھر پہ، وہ مجھے کہنے لگے میرے والد صاحب کی کتاب رکھی ہوئی تھی، منزل ایک، پہلی کتاب 1982 یا 84 کی رکھی ہوئی تھی. تو وہ اٹھا کے کہتے ہیں کہ شاہ صاحب، میں نے کہا جی. کہہ رہے ہیں بس یہ کتاب مجھے دے دو اور اجازت دے دو کہ اس میں سے جتنے وظیفے میں سب کو دے سکوں. تو میں نے کہا واہ، میں اپنے والد صاحب کی 60 سال کی محنت اور میری 40 سال کی محنت ایک جھٹکے میں تم کو دے دوں کہ تم جو اجازت دے دو. میں نے کہا میں نہ وہ دے رہا ہوں نہ کتاب دے رہا ہوں، کتابیں اور ہیں نہیں میرے پاس. میں مذاق میں اس کو ٹال گیا. بٹ اتنی باریکی ہوتی ہے اذن جانے میں. یہ حکم نامہ تھا، اگر کہہ دیتے تو اذن ہو جاتا. اگر میں کہہ دیتا کہ ہاں ٹھیک ہے تم کو اجازت ہے، تو پھر وہ اجازت چلی جاتی. یہ نہیں کہ مجھے کوئی فرق پڑتا، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، مجھے یہ کہ زور لگتا میرا پھر. ٹھیک ہے. جب وہ وظیفے بتاتے نا آگے، غلط بتاتے صحیح بتاتے، تو وہ روحانیت میں ہمیں پتہ چلتا. دیکھیں تصوف کا راستہ ہے تصرف کا، بیٹھنے کا. یہ پھر وہ تصرف کے راستے میں چلی جاتی چیز کہ یہ جو ہے نا اس راستے میں جو ہے نا مسئلے بھی بنتے اور میرے لیے بھی مسئلے بن سکتے. تو اذن دے کے واپس لیا جا سکتا ہے؟ ہاں اذن جو دیتا ہے وہ واپس لینے کی بھی صلاحیت رکھتا ہے، بشرط یہ کہ اذن دینے والے کو باقاعدہ اجازت ہو اذن دینے کی. یہ بھی ایک چیز کا دھیان رکھنا پڑتا ہے کہ جو آدمی دے رہا ہے اس کے پاس وہ طاقت ہے دینے کی. دیکھیں ویسے جو ہے کوئی بھی کتاب لے لو، ٹھیک ہے، یہ کتاب رکھی ہے والد صاحب کی دوسری، آپ اٹھا کے یہ پروڈیوسر صاحب کو دے دو، یہ کتاب میں تم کو دے رہا ہوں اور یہ جو ہے اجازت بھی دے رہا ہوں کہ اس میں سے وظیفے دینا شروع کر دو. ایک میں اگزامپل دے رہا ہوں، ٹھیک ہے. بٹ آپ کے پاس اس چیز کی اجازت تھی کرنے کی نہیں کرنے کی؟
بالکل صحیح بات. پہلی چیز تو جو لے رہا ہے صحیح ہے. وہ یہ دیکھے جائے کہ بھائی کس سے لے رہا ہے. بالکل. جب آپ ایک یونیورسٹی جاتے ہو, اگر وہاں پہ جو ہے جو پروفیسر ہے یا جو بھی جو لیکچرار ہے اگر وہ کوالیفائڈ نہیں ہے تو کیا ہوگا؟ اسٹوڈنٹ بھی بیکار, اسٹوڈنٹ بھی بیکار نکلیں گے. ہاں بس صحیح بات. یہ چیز ہے, اتنی باریکی ہے اس کے اندر. دیکھیں روحانیت کوئی آسمان سے اتری ہوئی چیز تو ہے بٹ کوئی نرالی چیز نہیں ہے, لیکن ایک عام فہم دماغ میں یہ آ جاتی ہے. بالکل. اگر کامنلی سوچا جائے تو یہ ریئلسٹک چیز ہے. بالکل. اجازت یا اذن وہی دیتا ہے جس کے پاس اجازت یا اذن دینے کا اذن ہو, اجازت ہو. دیکھیں اجازت اذن دینے کا ڈیفرنٹ ہے اور اجازت دینا ایک اور چیز. اجازت کے لیے جو ہے اذن ہونا نہ ہونا شرط نہیں ہے. اجازت کا تو یہ کہ وظائف کی اجازت دیتے ہیں, یا کسی کو دھونی دینے کی اجازت دینی ہے, یا پلانے کی اجازت دینی ہے, یا یہ کہ کیا کہتے ہیں کسی ہوائی قوت کی اجازت دینی ہے. وہ سب چیزیں وظائف سے کنٹرول ہوتی ہے. تمام چیزوں کی جو جڑ ہے وہ پڑھنے سے. دیکھیں تمام روحانیت وہ ایک ہی چیز پہ چلتی ہے, وہ دم درود پہ نہیں چلتی, وہ کیا کہتے ہیں اس کو دھونی پہ نہیں چلتی, وہ نہ کیا کہتے ہیں اسے جانپ پہ چڑھتی ہے, نہ اس پہ چڑھتی ہے, کسی چیز پہ نہیں چلتی. صرف ایک چیز پہ چلتی ہے, وہ عبادت اور ریاضت. سبحان اللہ. وہ دو چیزیں ہیں اور وہ بھی اس کی خالق کی. ٹھیک ہے. میں اگر فرض کرے آپ نے کسی کو اجازت دے دی, بندے کا رابطہ کٹ ہو گیا کسی وجوہات کی بنا پہ, بندہ چلا گیا, بالکل رابطہ نہیں, آپ کو مسئلہ فیل ہوا ہے کہ اس کی اجازت دینے کی وجہ سے پرابلم ہو رہی ہے کسی نہ کسی صورت میں, کیونکہ روحانیت میں مجھے پتا ہے اتنا تو آئیڈیا ہے کہ سمجھ آ جاتی ہے کسی طریقے سے, بٹ پھر آپ جیسا بندہ اگر ہو تو وہ مزید سمجھ آ جاتی ہے. تو اجازت غیبی طریقہ بھی کوئی ہوگا اذن واپس لینے کا یا اجازت لینے کا؟ اذن دینا آسان ہے, اجازت لینا تھوڑا مشکل ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ اذن میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ایک سرٹن چیز کی اجازت دی ہے. فار ایگزامپل میں آپ کو اجازت دے دوں اس کو دم کر دیا کرو, ٹھیک ہے نا, وہ ایک اذن والی سچویشن ہے. ایک ہوتا ہے کہ وظیفہ دے دوں کہ یہ آپ جو ہے یہ وظیفہ کرتے رہو. وظیفے کا یہ کہ رابطہ چھوٹا رہا, آپ سے رابطہ نہیں ہوا, وظیفہ خود بخود رد ہو گیا. اذن جو ہے لیکن وہ آسان ہوتا ہے واپس لینا, وہ کو ایک پرٹیکولر چیز کی دی ہوئی ہے دم کرنے کی, وہ غیبی طریقے سے ہی واپس لی جاتی ہے. کیونکہ یہ دیکھیں چیز یہ کہ یہ تمام علوم غیبی ہیں, حاضر کوئی بھی چیز نہیں ہے. میں یہاں قلم نہ رکھ کے بیٹھوں, وہ ابھی وہ ہماری سسٹر ہیں لندن سے, ان کا ٹیکسٹ آیا تھا, وہ کوئی اور پروگرام دیکھ رہی, کہہ رہے ہیں وہ ایسے کر رہا ہے, ایسے کر رہا ہے, ایسے بتا رہا ہے, یہ وہ تو چیز یہ تو کہہ رہی ہے کہ کین یو ڈو اٹ, ویسے نا تم تو بغیر اس کے. میں نے کہا میں تو ایسے رکھ کے بھی بتا سکتا ہوں, میرے کو یہ پین کی بھی ضرورت نہیں ہے, میں تو ویسے رکھا ہوا ہے کہ جیسے ہوتا ہے. لیکن اذن کا جو سسٹم ہے یہ باریکی کی چیز ہے. دیکھیں لا الہ الا اللہ یہ کہاں پڑھا جاتا ہے؟ زبان سے, دل میں, دل کے اندر, دل سے نکلتی بے شک. لیکن جو ایکسیپٹنس ہے بالکل محمد الرسول اللہ یہ زبان سے بولنا پڑتا ہے. بالکل یہ ایک زبان کی چیز ہے, بے شک. یہ دل میں اترتی ہے مگر زبان پہ آنے کے بعد لا الہ الا اللہ دل سے نکلتی ہے. اس کا ایک طریقہ ہے کلمے کا, جو آپ ذکر دیکھتے ہیں, ذکر فکر کی محفل ہے, اس کے اندر کیا پڑھا جاتا ہے؟ یہی پڑھا لا الہ الا اللہ, اللہ ہوا, اس طرح کے ذکر ہوتے ہیں, یا حیو یا قیوم. بالکل. محمد الرسول اللہ یہ اوپر سے نیچے اترتی ہے. سبحان اللہ. لا الہ الا اللہ اندر کی چیز باہر نکلتی ہے, بے شک, کیونکہ اللہ تعالیٰ کے قلب میں بستا ہے, دل کے اندر بستا ہے. سبحان اللہ. یہ اس کا فارمولہ ہے اذن کا. ٹھیک ہے. اور یہ جو ہے یہ زبان جو ہے, میں ایک بات بتا دوں, جو بات ہو ہی رہی ہے کیونکہ زبان سے تعلق ہے, زبان سے ہی ساری چیزیں ہوتی ہے, زبان سے ہی اسلام قبول کرتا ہے, زبان ہی سے اذان دی جاتی ہے, زبان ہی سے نماز پڑھی جاتی ہے, نماز ہی سے گالی دیتا ہے, نماز ہی سے آپ دوسرے کو کیا کہتے ہیں اس کو اس کے لیے دعا کر سکتے ہو, شفا لے سکتے ہو. سب چیزیں زبان سے ہوتی ہیں. آپ گناہ اور ثواب دونوں چیزیں مین وہ کس سے ہوتی ہیں؟ زبان سے. آپ کسی کا دل توڑتے ہو زبان سے, کسی کا روٹھے ہوئے کو بناتے ہو زبان سے. ساری چیزیں آپ کی زبان پہ روٹیٹ کرتی ہیں. اسی زبان سے آپ گالی دیتے ہو, اسی سے آپ کلمہ پڑھ رہے ہو. بے شک. جبھی تو کہتے ہیں کہ آپ کو کنٹرول ہونا چاہیے زبان پہ. اسلام پہ کیا ہے؟ نفس پہ کنٹرول. نفس میں کیا چیزیں آپ کے 5 حواس خمسہ ہے, اس کے اندر ایک زبان بھی ہے, بولا کیا جا رہا ہے, کیا کیا جا رہا ہے. کیونکہ کہتے ہیں کہ آپ کے والد صاحب کی بک میں جو 85 میں میرا لکھی گئی تو وہ کہتے ہیں کہ جو بات بندہ کہتا ہے نا, سائنس نے بعد میں پروف بھی کیا اس بات کو, کہ جو انسان کے منہ سے بات نکلتی ہے نا وہ ہوا میں گردش کرتی ہے. اسی لیے اذان کا کنسیپٹ بھی ہے اسلام میں. وہ کہتے ہیں کہ یہ اثر کرتی ہے, ہمیں سنائی نہیں دیتی. بالکل. ہمیں جو ہے یہ بات ہوئی ہے ابھی اتنی سنائی دی اور ختم ہو گئی, مگر یہ ہوا میں لرزش لہر رہتی. تو اس لیے کہتے ہیں کہ پہلے جو عقل مند انسان ہیں, جو دانشور ہیں, کہتے ہیں کہ پہلے سوچو پھر بولو, پھر تولو, پھر بولو.
بس اتنی سی چیز، اتنی جلدی نہ کرو. اور اذن کا بھی یہی ہے کہ زبان سے جو ہے نا سارے اذن جو ہیں، جتنے بھی اذن ہیں حکم نامے وہ زبان سے دیے جاتے ہیں. اچھا ایک بات اکثر معمول میں سنی بھی گئی ہے اور کچھ لوگوں نے شاید کسی کے ساتھ عملی بھی یہ طریقہ کار ہوا ہو یا کچھ لوگ کہتے بھی ہیں، حاب میں اذن کی بات یا حاب میں اجازت کی بات بھی کہتے ہیں کہ مجھے اس چیز کی اجازت ہوئی ہے حاب میں، تو اس کے بارے میں آپ کا کیا نظریہ ہے کہ یہ کیسے ہے، کیوں ہے اور کس طریقے سے ہے؟ کیونکہ اس کو ایک تو میں اس کی بات یہ کہنا چاہوں گا کہ اس کو آگے لے کر چلنا واقعی مشکل ہے، کیونکہ اجازت تو ہوگی بٹ اس کو آگے کیسے لے کر چلیں گے، اس کو کیسے سلجھائیں گے، سمجھائیں گے، اس کا طریقہ کار اس کریں کا گے؟ طریقہ کار یہ ہے، ایک عام فہم آدمی کے لیے میں بتا رہا ہوں، روحانی آدمی کے لیے نہیں. روحانیت کا تو یہ ہے کہ اس کا رابطہ ہی خواب غیبی ہے، کیونکہ روح کا تعلق، روحانیت کا تعلق روح سے بے ہے. شک. روح کہاں ہے؟ نظر آتی ہے؟ نہیں، نہیں. کہاں ہے؟ کسی کو کوئی پتہ بے نہیں، شک. صرف کہانیاں ہیں، سٹوریاں ہیں. صرف بتایا جاتا ہے کہ دل میں اس کی دل جگہ میں ہے. جگہ ہے، اور یہ وہ کیا کہتا ہے عالم ارواح سے آئی ہے، یہ وہ قبرستانوں میں ہے، جو بھی ہے یہ سب. یعنی کہ دیکھا جائے تو ایک ریئلسٹکلی اگر دیکھا جائے تو یہ ایک سٹوری بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے نا. مگر یقین ہے کیونکہ ہمارے پاس اللہ کی کتاب ہے، سب چیزیں اسی حساب سے احادیث مبارکہ ہیں، سب چیزوں کے پروف ہیں، تو ہم اس چیز کو مانتے ہیں وداؤٹ ڈاؤٹ. ٹھیک، وہ ہو گیا ہے کیا کہتے ہیں پروف اس چیز کا. باقی روحانیت میں اس کو دوسرے طریقے سے جو آپ پوچھ رہے تھے، اس کو لے کے چلنا، وہ ایک ڈیفرنٹ چیز ہے. ٹھیک ہے، میں ہمارے ساتھ کالر موجود ہیں، جیسا ہولڈ پہ ہیں تو بعد میں اس پہ ضرور بات کریں گے. تو ناظرین فرسٹ کالر کی جانب چلیں گے. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی ہمارے ساتھ کالر موجود ہیں. جی السلام علیکم. میرا خیال ہے غالباً آواز نہیں آ رہی. جی آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ جی السلام علیکم. چلو کوئی بات نہیں، پھر اگر رابطہ ہوا تو دوبارہ بات کریں گے. تو اگر کوئی بھی حضرات، میں ایک دفعہ بات میسج سب کو بھی دے دوں جو ناظرین دیکھ رہے ہیں کہ جب کال کریں تو ایک تو اپنے ٹی وی کا والیوم بند کر دیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ بات کرنا چاہ رہے ہوں لائیو شاہ صاحب سے، قبلہ شاہ صاحب سے لائیو، تھوڑا سا ٹائم ٹیبل کا بھی مسئلہ ہوتا ہے کہ جلدی پروگرام ختم ہونے کا بھی ہوتا ہے، تو کاپی پین اپنے پاس رکھ لیں تاکہ جو قبلہ شاہ صاحب بتائیں آپ تفصیل سے لکھ لیں. اگر ریکارڈڈ پہ ہے باکس میں تو وہ ایک ٹھیک ہے، علیحدہ بات ہے، وہ آپ ریوائنڈ کر کے دیکھ سکیں گے. پر دوسری صورت میں آپ کاپی پین پاس رکھیں اور جو بھی شاہ صاحب بتائیں، اگر کسی بات کی سمجھ نہ آئے یا سمجھ بیچ میں بات رہ جائے تو پھر آپ دوسرے نمبر آپ کی ٹی وی اسکرین پہ جو آ رہے ہیں 2 نمبر قبلہ شاہ صاحب کے، ان نمبرز پہ آپ رابطہ کر کے جو بھی بات کرنی ہو، پوچھنی ہو، بتانی ہو، یا جو بھی شاہ صاحب سے جس بھی حوالے سے وظیفے کی یا جو بھی وہ، ان پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں. پرائیویٹلی بات آپ جو بھی کرنا چاہیں اس پہ کر سکتے ہیں. قبلہ شاہ صاحب اسی بات کو کنٹینیو کریں گے جب تک کالر نہیں آتے ہمارے، کہ وہ جو غیب کی حاب میں گائیڈنس ہے. حاب بھی ایک ہے تو غیبی طاقت انسان کے خود کے کنٹرول میں نہیں ہے. ہاں، تو اس کو کیسے شاہ صاحب بندہ یقین کر سکے کہ یہ ہے میرے لیے یا کہیں اور سے گائیڈنس؟ عام فہم آدمی کے لیے، جو جتنے ویورز ہیں جو عقیدت مند دیکھ رہے ہیں، ایک عام آدمی کے لیے یہ کہ پہلی گائیڈنس کو تو شاہ صاحب میرے خیال ہے کالر صاحب، میرے خیال آواز نہیں جا رہی، سوری. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم، آواز آ رہی ہے؟ آواز ٹھیک نہیں آ رہی. ٹھیک نہیں آ رہی؟ چلو کوئی بات نہیں، شاہ صاحب سے بات کریں، شاید آپ کی بات ہو جائے. السلام علیکم باجی. وعلیکم السلام. میری آواز آ رہی ہے؟ ہاں جی، اب تھوڑی سی آ رہی ہے، اتنی زیادہ نہیں آ رہی، تھوڑی تھوڑی آ رہی ہے. اچھا تھوڑی سی آ رہی ہے، بہتر. اچھا یہ بتائیں کہ کیسے یاد کیا باجی؟ میں فوزی افسر بول رہی ہوں. میں نے آپ سے پہلے بھی کام کروایا اور آپ کی مہربانی ہے، وہ سارے کام میرے ٹھیک ہوئے ہیں. اور میں نے ماشاء اللہ، ماشاء اللہ. ٹھیک ہے، ماشاء اللہ. ہاں جی، تو فون میں نے کرنا تھا آپ کو، پر میں نے کہا روزے ہیں، شاید آپ نہ اٹھائیں. نہیں فون تو میں اٹھاتا ہوں باجی. فون تو دیکھیں چیز یہ ہے کہ رابطہ ہے، رابطے میں راستہ ہے. کم ہوتا ہے مگر ہوتا ضرور ہے رابطہ. اچھا، کون سے ٹائم پہ آپ کو فون کرو؟ کوئی ٹائم سے مطلب 2 سے 4 بجے ہے کلیئر، اگر شو نہیں ہے میرا. اچھا ہاں، یہ ونڈو آف اپرچونٹی ہے 2 سے 4، اور سب اسی درمیان کرتے ہیں. ورنہ ٹیکسٹ میسیج اور واٹس ایپ بھی ہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ چاہیں تو. اگر ایمرجنسی ہے تو پھر فون. بیٹے کے بارے میں آپ سے پوچھنا تھا. جی بیٹے کا نام بتائیں. عادل. عادل. آپ کا نام؟ فوزی اختر. کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ میں نیو کاسل سے بات کر رہی ہوں. کدھر سے؟ سوری، نیو کاسل. اچھا ٹھیک. جی اچھا باجی یہ بتائیں مسئلہ کیا ہے عادل کو؟
मसला यही, मैंने 3 दफा, उसने 2 दफा काम किया तो नहीं चला, तब तीसरी दफा शुरू करने लगा है, तो मैंने कहा आप पूछ लोगे। हाँ ठीक है, मैं पढ़ने को बता देता हूँ। ठीक है, ये मसला ये कि ये शुरू कब कर रहा है? एंड ऑफ मंथ अभी शुरू करने वाला है। हाँ जी, यही एंड ऑफ मंथ का। हाँ एंड ऑफ मंथ, ठीक है, मैंने बता दिया, ये एंड ऑफ मंथ ही शुरू करेगा। बिजनेस का नाम क्या रख रहा है, कोई नाम है? नाम तो अभी नहीं कुछ सोचा है। क्या काम किस चीज का है? फूड वूड का? ये फर्नीचर का है। किसका? फर्नीचर या बेड शॉप? जो फर्नीचर जो है। अच्छा बेड शॉप, ठीक है ठीक है ठीक है। एक काम करें जी, ये पढ़ने को बता रहा हूँ, ये लिख लें। जी जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 786 दफ़ा। पहले कुछ पढ़ना है? नहीं, कुछ भी नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 786 दफ़ा, और या लतीफ़ो, अच्छा, ये पढ़ना है आपने 2000 दफ़ा रोज़ाना। मैंने पढ़ना है या बेटा पढ़े? आप पढ़ लें तो बेहतर है बेटे के पास, क्योंकि अल्लाह करे इंशाल्लाह बिजी हो जाए तो फिर आप ही पढ़ें उसके लिए। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है। ठीक है ना? और ये दोनों हाँ जी, चीज़ें जी। करें, और बाकी ये कि नहीं या रज़ा को ना पढ़ें, कि रिस्क तो है, ठीक है, सिर्फ ये कि थोड़ा सा काम में रुकावट है। ठीक है बाजी, ये ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा ठीक है, और राब्ते में रहें, ठीक है ना? प्लीज स्टे इन कांटेक्ट। फोन करूंगी आपको फिर। ठीक है, ओके बाजी, अल्लाह ताला सलामत ओके, रखे, ओके, अल्लाह ताला खुश रखे। ओके, थैंक यू वेरी मच सिस्टर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम निकाल के और कहा कि मैंने आपसे पहले भी रब्ता है तो मेरे इतने काम हुए हैं। थैंक यू वेरी मच आपका, आपने सराहा। और ये तरीका ही होता है, काम तो परवरदिगार करने वाला है, वसीला शाह साहब को बना के किए, और आपने उसको जाना और दिल में भी रखी बात, तो थैंक यू भी अदा किया। और बेटे के लिए जो आगे भी इंशाल्लाह जो बिज़नेस की बात कर रहे हैं, शाह साहब ने बता दिया कि एंड मंथ ये शुरू करेगा, तो वो आप भी कह रही हैं कि बिल्कुल हाँ एंड मंथ करने वाला है, तो इंशाल्लाह पाक परवरदिगार जो है इसके कारोबार में बरकत भी डालेगा। और तो शाह साहब दुआ गो भी हैं इसके लिए, इंशाल्लाह जैसे दुआ मांगते रहते हैं ख़त्म के सिलसिले में भी हो। जो है मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊँ, इसके अंदर जो है एक बहुत इज़न की बात हो रही है। मैं पूछने लगा था, हाँ, ये इज़न था इजाज़त थी? हाँ, ये इज़न भी था, एक इजाज़त भी थी कि अल्लाह ताला जो है, क्योंकि वो उसको जो उन्होंने पूछा कि वजीफ़ा जो है, मैंने कहा ना उसको वजीफ़ा नहीं कराना क्योंकि ये बिज़ी होगा, तो वो ये इज़न भी है, एक प्रेडिक्शन भी कह लें उसको, क्योंकि मैं अमूमन प्रेडिक्शन से भागता हूँ। बहुत सारे लोग जो है, अभी भी 2 घंटे पहले किसी का फ़ोन आया था मुझे, मैंने कहा मैं प्रेडिक्ट नहीं करता, बट ये इज़न के ही जाविये में जाता है। अच्छा, इज़न करने की ताकत किसके पास होती है, ये भी बाद में बात करेंगे, मैं इस पे बाद में बात करेंगे। जो हमारे साथ कॉलर हैं जी, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। ये आपकी टीवी, वालेकुम अस्सलाम जी सिस्टर टीवी का वॉल्यूम बंद कर दें, क्योंकि जी टीवी का वॉल्यूम बंद कर दें प्लीज। जी मैं ऐशा बात करना चाहती हूँ, ये जरूर करें बच्चों के बारे में। जी जरूर करें किबला शाह साहब से बात, और जल्दी थोड़ी सी कर लें, ब्रेक का टाइम भी होने वाला है। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम बाजी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है बाजी, आ रही है। वो पता है क्या, मैं बच्चों के लिए दुआ कराना चाहती हूँ शाह साहब से, और वो एक मेरा बेटा है जो बिल्कुल ही नहीं सुनता, स्कूल में भी नहीं जाता, और बहुत वो तंग करता है, घर में भी चीजें भी बहुत तोड़ता है। आप बेटों के नाम बताएं तो मैं याद से दुआ भी करूंगा, और जो बेटा तंग कर रहे हैं ज्यादा उनका भी नाम बताएं जरा। वो उसका नाम है मोहम्मद कलीम। उम्र कितनी है बाजी? जी उम्र कितनी है? उम्र उसकी अभी 11.5 साल। ये पढ़ने लिखने में भी डफर तो नहीं कह सकते, मगर इतना तेज नहीं है। जीरो, बिल्कुल मस्जिद नहीं जाता, कितनी मस्जिदों में बिठाया, लोगों के घरों में बिठाया, बिल्कुल उसका रुझान ही नहीं है कि वो पढ़े। मैं इतनी दुखी हूँ इस बात से कि अब इतनी उम्र में बच्चे को 2 कलमे भी सही तरीके से ना आए तो माँ का क्या हाल होता है फिर। इनके वालिद का नाम बताएं। खालिद महमूद। ये खालिद महमूद की शादी आपसे पहली है, ये एक ही शादी है या कोई और भी शादी है कोई? वो शादी तो कोई नहीं थी, पहली जो थी वो कोई शादी नहीं थी। अच्छा थी ना कुछ चक्कर था। ठीक है चलें, ठीक है, एक काम करें, मैं पढ़ने को बताता हूँ बाजी। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आप पढ़ेंगे 786 दफ़ा। अच्छा हाँ, और इसके अलावा जो है ना, या शहीदों पढ़ना है आपने। अच्छा, या पानी के ऊपर दम करके तमाम बच्चों को दें। बच्चे कितने हैं आपके माशाल्लाह से? स्कूल के लिए भी सुबह इतनी मुश्किल होती है कि इनको भेजना, स्कूलों से भी कंप्लेन है। मेरे को पता है, बहुत मसला है तक उम्र का बच्चा, उससे लेके 9 साल का, एक 10 साल का है।
میں جب بھی آپ کے کہنے سے پہلے کہہ دیا سب بچوں کو یہ پلائیں 2000 دفعہ یا شہیدوں پڑھ کے جو ہے نا، یا ایک کام کریں 1900 دفعہ پڑھ کے پلائیں. ٹھیک ہے اور جو تو پلیز ان کے لیے خصوصاً دعا کرنا. میں خصوصاً دعا کروں گا. اور کلیم اچھا چلیں ٹھیک ہے یہ میں دعا کروں گا. آپ یہ دونوں چیزیں پڑھیں لیکن روزانہ پانی پہ دم کر کے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اوکے باجی اللہ تعالیٰ سلامت رکھے آپ کو. اوکے خدا حافظ. آمین. خدا حافظ. اوکے تھینک یو ویری مچ سسٹر. اور وہ دوسری چیز یہ کہ دعا سے یاد آیا ابھی جب سب لوگ دیکھ رہے ہیں، ویورز سارے دیکھ رہے ہیں جتنے عقیدت مند ہیں جو بھی دیکھ رہے ہیں، ایک ریکویسٹ ہے. سبحان ایک بچہ ہے چھوٹا، بالکل ایک عقیدت مند ہے، ان کا بچہ ہے، وہ ہسپتال میں ایڈمٹ ہے. تو اس کے لیے جو ہے نا سب خاص طور پہ آج جو ہے نا افطاری سے پہلے دعا کریں انشاءاللہ، تو اللہ تعالیٰ فضل کرے گا انشاءاللہ. تو جی ناظرین ہمارا بریک کا ٹائم ہے، تو بریک کے اس پر آپ سے پھر ملیں گے. تو بریک تک کے لیے اجازت دیں. جی ویلکم بیک ناظرین. جو ہے جب بریک پہ جا رہے تھے تو اس سے پہلے سلسلہ دعا کا چل رہا تھا، تو اس سے پہلے سلسلہ جو تھا اجازت اذن کی بات ہو رہی تھی. تو دعا کی بات میں کرتا چلوں کہ شاہ صاحب نے نام لکھ لیے ہیں اور آج افطاری کا بھی بندوبست ہے انشاءاللہ بری میں. تو کوشش کی جائے گی کہ اجتماعی دعا کی جائے آپ کے بیٹوں کے لیے اور بھی جن حضرات کی. اور ساتھ شاہ صاحب نے گزارش کی اور میں دوبارہ گزارش کرنا چاہوں گا، سبحان لڑکے کا نام ہے بچے کا. تو جو بھی اگر افطاری کے ٹائم جو ہے پاک پروردگار سے وہ ٹائم ہوتا ہے صدائیں بلند کرنے کا آمین کی، تو وہ قبولیت کا ٹائم ہوتا ہے. تو اس ٹائم دعا کی جائے سبحان لڑکا ہے اس کے لیے بھی کہ پروردگار اس کو بھی صحت یاب کرے. تو ناظرین ابھی ہم اپنے معمول کے مطابق شاہ صاحب وہی بات واپس کہ وہ اجازت تھی اذن تھا، وہ کیا تھا؟ وہ اذن تھا. وہ پریڈکشن بھی تھی، اذن بھی تھا، دونوں چیزیں ساتھ تھیں. کہ روحانیت میں دیکھیں اجازت، وہ جو بات کر رہا تھا کہ ایک طریقہ ہوتا ہے اذن جاری کرنے کا بھی نا، اس کی بھی اجازت چاہیے ہوتی ہے کہیں نہ کہیں سے. کہیں سے رابطہ ہو یا یہ کہ کیا کہ تصرف ہو، کہیں بیٹھنے کی جگہ ہو، پرواز میں کہیں بھی کوئی بھی کچھ بھی کہہ لو، اس کو ایک ورڈ دے دو، روشنی اندھیرا جو بھی ہے کہ بہاؤ کہہ لو، مگر اس کی ایک فارمیشن ہوتی ہے جو انسان کے پاس ہونی چاہیے. اور سب سے بیسک جو اس کی جو اذن کی جو طریقہ ہے، اذان دینے والا کیا کرتا ہے؟ پہلے سیکھتا ہے. پہلے تو اذان یاد کرے گا، پھر سیکھے گا، پریکٹس، پھر وہ جا کے ایک لیول پہ پہنچتا ہے. پھر اس کے بعد وہ گنبد پہ چڑھ کے، جو میں پرانے ٹائم کی بات کر رہا ہوں، مائکرو فون والے نہیں، اسپیکر والے نہیں، پھر وہ جا کے اذان دیتا ہے باقاعدہ کان پہ ہاتھ رکھ کے، فرسٹ کلاس. بالکل کیا کرتا ہے وہ؟ بیسیکلی اس کی ریاضت کرتا ہے اذان کی، بے شک ریپیٹ کرتا ہے بار بار، خوبصورت سے خوبصورت ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے. جبکہ دن میں 5 دفعہ کرتا ہے اور ہفتے میں 35 ٹائمز اذان دیتا ہے وہ، مگر وہ ہر ٹائم کوشش کرتا ہے کہ میں اس سے زیادہ خوبصورت اور اس سے زیادہ زوردار دے سکوں، کیونکہ مزہ بھی ہوتا ہے، مزہ بھی ہوتا ہے، کیونکہ اس کی اذان سے جو ہے لوگ اذان نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں. اسی طرح اذن دینے والا جو روحانیت میں، صوفیزم میں، تصوف میں جو اذن دیتا ہے وہ وظائف کرتا ہے. کسی بھی چیز کا وظیفہ جو اس کا پکی ایک پڑھائی ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں کہ اس کی اسپائنل کارڈ، اس کی بیک بون، ٹھیک ہے، وہ پڑھتا ہے ایک پکی پڑھائی. خاندانی ریاضت ہوتی ہے یا اپنی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. کالر ہے شاید جی ہمارے ساتھ کالر موجود ہیں، تو جی کالر کی جانب چلیں گے. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. بھائی صاحب کس کے بارے میں پوچھنا چاہیں گے؟ جی میں اٹلی سے بول رہا پیا، مدثر پرویز بشار ہے. جی جی کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے مدثر صاحب؟ جی ٹھیک ٹھاک بھائی، آپ سنائیں ٹھیک ٹھاک ہے؟ جی ٹھیک ٹھاک، ہم نے اسی وقت پہچان لیا آپ کو. ٹھیک ہے نہیں کافی دیر سے ترائی کر رہا ہے، رمضان کیسا جا رہا ہے؟ جی بات کریں شاہ صاحب سے، حاضری تو لگ گئی ابھی. جی السلام علیکم. جی الحمدللہ. السلام علیکم شاہ صاحب. جی کیسے ہیں جناب؟ ٹھیک ٹھاک ہو؟ جی الحمدللہ شاہ صاحب، آپ سنائیں ٹھیک ٹھاک ہے؟ جی ٹھیک ٹھاک ہے، مولا پنجتن پاک کا کرم ہے. دیکھیں ابھی جو ہے نا ایک ہم افطاری کا بھی کوئی انتظام کرنے والے ہیں ڈی ایم پہ دوبارہ، ٹھیک ہے نا؟ جی جی. تو کوشش کریں کہ اگر ملاقات کر لیں تو افطاری بھی کرائیں آپ کو ساتھ ساتھ. یورپ میں نہیں، میں اٹلی ہوتا ہوں اس سے سرکار. یورپ سے کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. اٹلی سے کیا ہے؟ بائی ایئر ہی آنا ہے آپ نے.
نہیں میرے پاس وہ پاسپورٹ نہیں ہے, سجور ہے صرف اسی لیے. اچھا چلو ٹھیک ہے, تو پھر ایک کام کرتے ہیں, تو پہلے آپ کے پاسپورٹ کا بندوبست کرتے ہیں, تو پھر آپ کے کوئی آنے کا بھی بندوبست کریں نا. بس سرکار دعاؤں میں یاد رکھا, دعاؤں میں یاد یہ رکھنا. شرط لگا دی ہے, ٹھیک ہے نا جی دعاؤں میں سرکار یاد رکھنا. جی جی یاد ہے دعاؤں میں, مولا پنجتن پاک کرم کرے گا انشاءاللہ. یہ پیپروں کا مسئلہ آپ کا جلدی حل ہوگا, وکیلوں سے رابطے میں رہنا, ٹھیک ہے نا. سرکار خصوصی دعا یاد رکھنا. میں یاد ہے دعاؤں میں, ضرور دعا کو آج سے اللہ تعالیٰ سلامت. بالکل, یہ مہینہ ہی دعاؤں کا ہے, یہ مہینہ ہی دعاؤں کا ہے بے شک. تو جی ٹھیک ہے بھائی صاحب, اوکے جناب, اوکے, اللہ تعالیٰ خوش رکھے, آباد رکھے. تو ناظرین محترم, دعاؤں کا یہ مہینہ ہے اور دعاؤں کے مستجاب ہونے کا مہینہ ہے, بے شک اس میں کوئی شک نہیں. اور نیکسٹ کالر کی جانب چلیں گے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. بھائی صاحب کس کے بارے میں بات کرنا چاہیں گے؟ سر جی میں اپنے بیٹے بارے پوچھنا کام کر بارے. ٹھیک ہے, نام دسو دے بیٹے دا. ریاض محمد, وائس دار محمد. نہیں سوری, محمد کے آگے کیا بولا؟ ریاض محمد. ریاض محمد, ہاں جی. ٹھیک. باپ کا نام گلزار محمد. گلزار محمد. ہاں جی. ماتا کا نام ہے سیما. سیما. شاہ صاحب سے بات کریں, پھر شاہ صاحب سے بات کریں, ڈیٹ آف برتھ کی جو ضرورت پڑی تو پوچھ لیں گے. السلام علیکم جناب. جناب کیا حال چال؟ جی ٹھیک ٹھاک ہے. آپ کی آواز ایسے آ رہا ہے, ایکو آ رہی ہے. مجھے یہ بتائیں کہ کیا مسئلہ ہے بیٹے کے ساتھ؟ بیٹے کے کام نہیں ملتا, کام کی آواز ایسی ہے, پھر رکاوٹ پہ جاتی ہے. دیکھیں, ہیلو. ہاں جی. یہ بتائیں, کام کی جو رکاوٹ تھی یہ بھی آپ کو تھی پہلے, اور ابھی یہ دوبارہ بھی بنی ہے کوئی نا؟ نہیں مجھے نہیں, میرے بیٹے کو ہے. نہیں میرے کو تو پتا ہے کہ بیٹے کو ہے, وہ تو بتایا, مگر میں جو پوچھ رہا ہوں کہ جب آپ اس ایج میں تھے تو آپ کو بھی مسئلہ تھا کام کے حوالے سے؟ مجھے آج سے 4 سال پہلے کام نہیں کیا, میں نے بھیجا رہا تھا. ابھی 2 سال ہو گئے, ابھی مجھے کام ملا ہے. اچھا 2 سال پہلے ملا ہے. اچھا یہ بتائیں کہ ابھی یہ پچھلے دنوں سمجھ لو کہ اپریل میں نہیں, مارچ اپریل مئی میں کوئی خطرہ آیا آپ کے کام میں؟ نہیں اس سال میں کوئی نہیں آیا. اچھا کوئی بھی نہیں آیا. اپریل میں بھی آیا تھا, اپریل میں بھی پہلا فون آیا تھا کہ کام ہے. ابھی ناپ وغیرہ کپڑوں کا لے لیا, کہتے ہیں کہ دوبارہ فون کریں گے. کہتے ہیں کہ اپریل میں آیا تھا فون کام کا, کہ کام کے سلسلے میں کوئی سمجھ صحیح طریقے سے نہیں آ رہی مجھے. اچھا ایک کام کریں, میں پڑھنے کو بتاتا ہوں کیونکہ مجھے آواز نہیں سمجھ میں آ رہی, ایسا ایکو ہو رہی ہے آواز, ٹھیک ہے؟ بہتر, ٹھیک ہے, بات کر لیں. اگر نہ ہو پائے تو پرائیویٹ نمبر بھی ہے, ان کی والدہ کو بولیں کہ اگر یہ پڑھ سکے نا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم 786 دفعہ, ہاں جی, اور سورہ رحمان 3 دفعہ روزانہ پڑھنی ہے کسی بھی ٹائم. ٹھیک ہے, یہ سورہ رحمان 3 ٹائمز, اور نماز کی پابندی کریں. رمضان کا مہینہ بھی ہے ویسے بھی, اور 33 دن پڑھنا ہے یہ. اور جس دن پڑھنا شروع کریں گے نا, جیسے فار ایگزامپل کل شروع کیا ہے, تو دوبارہ سے جہاں جہاں لڑکے نے اپلیکیشن ڈالی ہے دوبارہ سے فریش اپلیکیشن دوبارہ ڈالیں. ابھی بھی پچھلے جمعے کو فون آیا تھا کہ کیسے کام ہے. ابھی کہتے ہیں کہ ایک ہفتہ ویٹ کرو, دوبارہ سے فون کریں گے. سمجھ میں کہہ رہے ہیں کہ پچھلے جمعے کو فون آیا تھا کام ہے, ابھی کہہ رہے ہیں کہ ایک ہفتہ ویٹ کرو. ہاں تو یہ پڑھنا شروع کر دیں, آپ کل ہی سے پڑھنا شروع کر دیں. کوئی بھی ایک آدمی پڑھنا ہے یہ 33 دن تک, ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ تعالیٰ راستہ کھول دے گا, رزق کا راستہ کھل جائے گا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, اوکے جناب, اوکے, اللہ تعالیٰ خوش رکھے. اور معذرت کے ساتھ آپ کی آواز سمجھ میں نہیں آ رہی. اسپیکر کھول کے اسپیکر میں سے بات کر رہی ہیں آپ نے, اسپیکر آن تو نہیں کیا ہوا فون کا؟ نہیں فون کا اسپیکر نہیں آن کیا. لائن میں, چلو ٹھیک ہے, لائن میں مسئلہ ہوگا, کوئی بات نہیں. ٹھیک ہے نا, تو یہ پڑھیں تو اللہ تعالیٰ فضل کرے گا. ٹھیک ہے جناب, اوکے بھائی صاحب, اوکے, خدا پروردگار جو بھی ہے رزق کے حوالے سے جو مسئلہ ہے وہ حل کرے. تو نیکسٹ کال کی جانب چلیں گے. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. بھائی صاحب کس کے بارے میں پوچھنا چاہیں گے؟ میں نے اپنے بارے میں پوچھنا تھا. ٹھیک ہے, نام بتائیں گے اپنا؟ میرا نام شمروز خان. شمروز خان. شمریز یا شمروز؟ شمروز خان. ٹھیک, بات کریں شاہ صاحب سے. اچھا تھینک یو. جی السلام علیکم. السلام علیکم شاہ صاحب. جی جناب. میں ادھر یو کے میں ہوتا ہوں, تو میرے کاغذوں کا مسئلہ نہیں حل ہو رہا, میں بغیر یہ ویزا کا مسئلہ میں کہنے والا تھا. جی ایک تو وکیلوں سے رابطے میں رہے اس حوالے سے. اچھا کیا مسئلہ ہے پیپروں کا آپ کا؟
میرا یہ نہیں کہ میں 2010 میں آیا تھا, 2011 میں فنش ہو گیا تھا, تو میرے مالی حالات نہیں تھے ایسے کہ میں ایکسٹینڈ کرا سکتا. تو میں نے یہ پوچھنا تھا کہ ادھر میرا فیوچر, ادھر میرا سیٹلمنٹ ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا. اچھا یہ مجھے بتائیں کہ عمر کیا ہے آپ کی؟ میری 28, اور نہ ہی کوئی شادی کا حل ہو رہا ہے میرا. میری سسٹر بھی تھی, پوری فیملی اس کی. 2 منٹ تھوڑا تعامل سے 2 منٹ دو ذرا سا. 28 تو ایئر آف برتھ کیا ہے آپ کی؟ 26 1984. 84 ٹھیک ہے. یہ بتائیں کہ 84 کی پیدائش ہے آپ, 84 85 86 87 88 89 90 92, 10 11 یا 12 سال کی عمر میں, یعنی کہ 92 سے 91 ہوگا, 91 میں. یہ بتائیں کہ کسی نے آپ کو مارا کوٹا تھا بہت, کوئی اس طرح کی بات ہوئی تھی؟ نہیں جی نہیں, ایسا نہیں ہوا تھا. نہیں. کوئی گھر میں یا یہ کہ باہر کسی بچوں میں کسی نے بہت مارا ہو آپ کو؟ نہیں جی نہیں, ایسا میرے ساتھ نہیں ہوا. میرے ساتھ بس اپنا ایک واقعہ ہوا تھا, بس وہ 2010 میں ہوا تھا. اچھا 2010 میں؟ نہیں وہ نہیں. جھلک جو ہے وہ 91 کی ہے یا 93 کی ہے؟ نہیں, ایسا کوئی قسم کا مسئلہ نہیں ہوا, یعنی کہ وہ ہوتا نا زیادہ ڈینجرس قسم کا, وہ نہیں ہوا. زیادہ ڈینجرس سے مطلب نہیں تھا, لیکن کسی نے مارا کوٹا تھا, کوئی لڑائی کوئی اس طرح کی چیز جیسے بچوں میں نہیں ہوتا, یہ اس طرح کی کیفیت جو ہے نا, کیونکہ اس میں فیملیز بھی انوالو ہوئی ہیں کہیں. مجھے نہیں یاد. ہاں ہو سکتا ہے یاد میں نہ ہو یا کوئی ایسی. تو چلیں ٹھیک ہے. اچھا اب مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ آپ کا جو ہے نا, ہاں جی, نام کیا بتا رہے ہیں آپ؟ شمروز. شمروز. یعنی کہ وہ یہی پوچھ رہا ہے کہ میں ادھر کوئی سیٹلمنٹ ہو سکتا ہے. دیکھو بھائی جان, مسئلہ یہ ہے کہ سیٹلمنٹ سے مطلب شادی نظر آ رہی ہے مجھے. ادھر شادی نظر آ رہی ہے؟ ہاں شادی نظر آ رہی ہے. شادی تو ادھر بھی نظر آ رہی ہے, شادی تو 2 جگہ نظر آ رہی ہے. ادھر کوئی نظر, میری سسٹر کی پوری فیملی تو ساری برٹش ہے, پر کوئی رستہ نہیں نظر آ رہا جدھر یعنی کہ رکاوٹ ہی آئی جا رہی ہے. ہاں ادھر نماز میں 5 وقت کی نماز بھی پڑھتا ہوں, ہر وقت کوئی برا ایب نہیں کرتا. میں پڑھنے کو بتاتا ہوں کوئی چیز. دیکھو وہ چیز یہ ہے کہ ماشاءاللہ سے ویسے تو ٹھیک ہو, سب کچھ صحیح ہے. قد کود کیسا ہے, لمبے ہو؟ میرا ہائٹ میری ہے 5'8'9". ہاں تو یہ لمبا ہی ہوگا نا. ہاں بال وال زیادہ ہیں جسم پہ؟ نہیں بس نارمل ہی ہے. ہاں جی, زیادہ نہیں, نارمل ہی. باریک بال ہیں لیکن. ہاں جی, ہاں باریک ہے بال آپ کے. ہر وقت پریشانی رہتی پاکستان امی ابو کی طرف سے بھی, یعنی ہاں مجھے پتا ہے. دیکھو چیز یہ ہے کہ میں ایک بات بتا دوں, آپ کی شادیاں جو ہے نا یہ یہاں بھی لکھی ہے وہاں بھی لکھی ہے, ٹھیک ہے نا. اچھا. ہاں یہ گڈ بھی ہے بیڈ بھی ہے, اب اس کو کیسے آپ لے لو یہ مجھے پتہ نہیں ہے, لیکن جو چیز لکھی ہوئی ہے وہ میں نے بتا دی. ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے. اور ادھر جو ہے نا یہ مجھے بتائیں کہ یہاں پہ جو رشتہ دار ہیں, کوئی والد صاحب کی طرف سے رشتہ دار ہیں آپ کے کہیں؟ میرے والد صاحب کی طرف سے ہاں جی ہے. ہاں اس طرف جھانکنا شروع کر دو تھوڑا. شادی شدی کے لیے نا میں بات کر رہا ہوں بڑا گول کے, کیونکہ آن ایئر بات کر رہے ہیں نا, پتہ نہیں کون سنتا ہے کون دیکھ رہا ہے, ٹھیک ہے نا. تو میں ایک اشارہ دے رہا ہوں آپ کو کہ اس طرف تھوڑا سا جھانکنا شروع کر دو, ٹھیک ہے نا. ورنہ مجھے کہاں سے علام ہوگا کہ والد صاحب کے رشتہ دار ہیں یہاں پہ یا نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. ہے پر ان کی طرف کوئی ایسا سسٹم نہیں ہے. آپ دیکھنا تو شروع کرو گے, دیکھو گے تو پتہ نہیں چلے گا نا. ابھی تک تو دیکھا ہی نہیں ہے آپ نے, تو پھر ایسے ہی اپنی طرف سے پہلے سے جو ہے نا نیگیٹو نہ بات کرو, دیکھنا شروع کرو. کیا پتہ ان کے کوئی جاننے والے ہوں, ٹھیک ہے نا. یعنی کہ لازمی نہیں ہے کہ میرے اپنے گھر میں ہو, میرے کوئی گھر والوں کے جاننے والے ہوں نا, کوئی سبیل نکل آئے نا اللہ تعالیٰ کی طرف سے. ہاں کیونکہ یہ یاد رکھو اللہ تعالیٰ مسبب الاسباب ہے, اور راستے وہ کریٹ کرتا ہے, مگر راستے پہ چلنا آپ کی ذمہ داری ہے, ٹھیک ہے نا. ہاں وہ انگلش میں کہتے ہیں نا I can show you the path, walking the path is up to you. یہ آپ کا اپنی مرضی ہے. اور یہ پڑھنے کو کچھ بتا رہا ہوں, یہ پڑھ لیں تو بہتر ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم 786 دفعہ. اچھا جی. اور سورہ یاسین روزانہ صبح کے ٹائم جو ہے نا فجر کے بعد 3 دفعہ پڑھیں. 3 دفعہ؟ ہاں 15 منٹ لگیں گے, یاسین ہوتی چھوٹی سی. ہاں جی میں پڑھتا تو ہوں, پر 1 دفعہ پڑھتا ہوں. ہاں 3 دفعہ کر دیں اس کو تو زیادہ بہتر ہے. وظیفہ ہے یہ تقریباً 72 ڈیز کا وظیفہ ہے یہ, اور یہ باقاعدگی سے پڑھنا ہے, ناغا نہ ہو. اگر میں کسی وقت پڑھ لوں فجر ٹائم ہی پڑھ سکتا ہوں؟ فجر ٹائم تو بہتر رہے گا نا.
اگر ان کے اگر فجر ٹائم کیونکہ اس میں چیز یہ ہے کہ آپ کے رزق کا بھی مسئلہ ہے، تو رزق کا راستہ جب آپ صبح کے ٹائم عبادت کرو گے تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا رزق کے حوالے سے مہربانی کر دے گا، ٹھیک ہے نا؟ اچھا جی، تو انکل جی شاہ سے میں نے پوچھا تھا کہ ویسے ادھر ہے میرے چانس سیٹل ہونے کے، ہے چانس؟ جناب میں نے پوری آپ کو وہ سنا دی کہانی، پھر آپ پوچھ رہے ہو کہ کیا کہتے ہیں زرخا عورت تھی یا مرد تھی، میں نے سب کچھ بتا دیا آپ کو، ٹھیک ہے نا؟ اتنا تو میں بتاتا بھی نہیں، یہ تو آپ بیچارے پریشان بہت ہو تو میں نے بتا بھی دیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ بس ہاں بس ہم نہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بولیں کہ وہ بھی اگر صبح کے ٹائم یہ پڑھیں نا آپ کے نام سے تو اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا، ٹھیک ہے نا؟ باقی یہ کہ دعاؤں میں یاد ہے انشاءاللہ آج بھی دعا کریں گے، اور ویسے بھی رمضان میں آپ کا نام بھی لکھ دیتا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ دوسرے نمبر موجود ہیں، آپ کی مرضی ہے اس پہ چاہیں، مگر وہ آپ فون کریں گے 5 بجے کے بعد دوسرے نمبروں پہ، آج 6 بجے کے بعد، آج 6 بجے کے بعد، ہاں نہیں آج 6 بجے ہاں کر لیں، چلیں ٹھیک ہے، وہ 5 بجے ہوں گے ٹھیک، کیونکہ افطاری کا بھی ٹائم ہوتا ہے اور بھی لوگ آتے ہیں اور بھی سلسلے ہیں، بہت سارے چیزیں ہمارے مسئلے ہوتے ہیں۔ جو 7 نمبر آ رہے وہ نا، جی جو 7 نمبر آ رہے ہیں، جی یہ آپ کی مرضی ہے، ٹھیک ہے نا؟ ڈالی اپ ٹو یو۔ تھینک یو جی سو، اوکے، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، اوکے، خدا حافظ۔ اوکے، تھینک یو ویری مچ بھائی صاحب۔ نیکسٹ کال کی جانب چلیں گے جی، السلام علیکم۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میں آپ کے بچے ٹھیک ہے، شاہ صاحب سے بات کریں پھر جلدی، ٹائم کم ہی ہے۔ جس طرح میرے بیٹے کا نام ہے ولید خان، تو میرا نام ہے شفیہ بیگم۔ وزیر خان؟ جی بیٹے کا نام وزیر خان ہے؟ نہیں، ولید خان۔ ولید خان، جی بولیں بھائی جی۔ تو میں اس کے بارے میں بہت کام پر جاتا ہے، اس کا دل نہیں لگتا، کام پر چھوڑ دیتا ہے، جاتا ہے چھوڑ دیتا ہے، تو چیز کی فنکشن کے بارے میں مجھے بتا دو کہ مجھے کیا وظیفہ کرنا چاہیے، میں کیا پڑھوں اس کے لیے؟ سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کہا ہے انہوں نے۔ بھائی تھوڑا سا آرام سے اور سکون سے بولیں تاکہ سمجھ میں نہیں آ رہی باجی۔ جی میں نے آپ کو نام بتایا، میرا نام شفیہ بیگم ہے، بیٹے کا نام ولید خان ہے۔ ہاں جی ولید خان۔ ہاں، مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ اس کے بارے میں پوچھ رہے تھے، اس کی فیوچر میں بہت پریشانیاں ہیں، وہ اس کو کام بھی ملتا، اگر مل جائے تو 4 سال دن زیادہ کام نہیں کرتا، تو اس کے زیادہ پریشانیاں اس کے فیوچر میں۔ اچھا یہ مجھے بتائیں کہ عمر کتنی ہے ماشاءاللہ سے ان کی؟ اس کی عمر 39 39 39 شادی شدہ ہے؟ جی شادی شدہ، بس آپ لگا رہے شادی کسی کی کامیاب ہوتی ہے، کسی کی نہیں ہوتی۔ اللہ کرے کامیاب ہو۔ بیوی کا نام بتائیں۔ بیوی نے اس کے ساتھ رہتی ہے، وہ سیپریٹ رہتی ہے، بیوی کو چھوڑو، بس اس کے فیوچر کے بارے میں مجھے بتاؤ کہ باجی دیکھیں چیز یہ کہ میں چھوڑنے پکڑنے کی تھوڑا سانس لے لیں، آپ تھوڑا سانس لیں۔ دیکھیں اگر چھوڑنے پکڑنے کی بات ہے تو میں اس وقت تک نہیں بتا سکوں گا جب تک آپ مجھے یہ نہیں بتاؤ گے جو میں پوچھ رہا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ نہیں بیوی کے بارے میں پوچھ نہیں، میں حادث کے فیوچر کے بارے میں پوچھیں گے۔ ہاں تو اس کے لیے مجھے یہ لازمی دیکھیں وہ چیز یہ کہ جب آپ نے نکاح کر دیا تو وہ آپ کے زاویے سے نکل کے بیوی کی الگ فیملی ہو گئی ہے، مجھے ان کے بارے میں جاننا ضروری ہے، ٹھیک ہے نا؟ ورنہ یہ کہ توصیف آپ کو گائیڈ کر دیں گے دوسرے نمبروں پہ۔ وہ جو بہتر یہ ہے کہ ایک تو آپ کی آواز تھوڑی سی ڈسٹربنس دے رہی ہے، سمجھ نہیں آ رہی صحیح طریقے سے، تو آپ وہ ڈیٹیل بھی شاہ صاحب نے پوچھنی ہوتی ہے، اور ڈیٹیل کے بغیر کچھ بتانا تھوڑا سا اور ہو جاتی ہے بات، وہ کہتے ہیں کہ شرعی طور پہ صحیح نہیں ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ پرائیویٹلی نمبر جو 2 آ رہے ہیں نا آپ کی ٹی وی اسکرین پہ، گرین پٹی میں جو 2 نمبر آ رہے ہیں ان پہ آپ کال کر لیں آفٹر پروگرام، یا 1 گھنٹے کے بعد۔ تو شاہ صاحب پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا، آخری ایک بات یہ جو کالر تھی لاسٹ، ایک بات کلیئر کر دوں سب کو یہاں پہ، جب آپ شادی کر دیتے ہیں نا کسی کی، بے شک، تو وہ آپ کی انٹیٹی سے نکل کے الگ فیملی بن جاتی ہے، صحیح، تو ان کی ریڈنگ الگ ہے، آپ کی ریڈنگ الگ ہے، بس تو یہ اتنی سی ایک فرق ہے۔ تو یہ چیزیں باقی یہ کہ اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے، اور باقی یہ کہ دعا کی جائے گی، خاص طور پہ بری میں افطاری ہے بڑی، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ فضل کرے گا انشاءاللہ۔ تو ناظرین آج دعا کی بات چل رہی تھی، تو دعا کا ایک حدیث پاک ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر کسی کے لیے دعا کرو، کیا پتہ کسی کی قسمت تمہاری دعا کا انتظار کر رہی ہو۔ تو اسی کے ساتھ خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں، پاک پروردگار آپ کو کسی بھی تکلیف و مصیبت میں ہرگز مبتلا نہ ہونے دے، آپ بھی کسی کو چھوٹی سے چھوٹی تکلیف ہرگز نہ دیں، حالانکہ اکبر وحدہ لا شریک پاک ساتھ آپ کو کسی کا محتاج نہ کرے، لیکن آپ اس ماہ رمضان میں، اس مبارک مہینے میں کسی نہ کسی ضرورت مند محتاج کی مدد ضرور کریں۔ اسی کے ساتھ خدا حافظ۔